علیم احمد صاحب ہے آکسفورڈ سے، ان کا یہ سوال ہے ہمارے پاس. وہ کہتے ہیں کہ یو کے میں زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ جزاک اللہ. سب سے پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ زکوٰۃ کس مال پر ہوتی ہے. ایک تو ہے مال، دو قسم کے اموال ہیں، ایک ہے مال باطنہ اور ایک ہے مال ظاہر یا مال ظاہرہ. مال ظاہر وہ مال ہوتے ہیں کہ جن کا بھی ظہیر خان صاحب نے ذکر کیا کہ جیسے فصل ہے یا معدنیات ہیں یا اسی طرح کچھ دفینے ہیں یا مویشی ہیں، ان پر زکوٰۃ ہوتی ہے. تو لیکن چونکہ یہاں پہ یو کے میں اس طرح یہ سسٹم نہیں چلتا، اس لیے میں اس کو ذکر ہی نہیں کروں گا. میں اس کا ذکر کروں گا جس کا جو آج کل لوگوں کے استعمال میں آتا ہے، جس کو مال باطن کہتے ہیں اور جس کے بارے میں کثرت سے سوالات بھی ہوتے ہیں. مال باطن سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس چاندی زیور کی شکل میں موجود ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے، سونا زیور کی شکل میں موجود ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے، یا کسی بھی شکل میں موجود ہے. اور اسی طرح نقدی یا روپے یا جو بھی جتنے بھی پاؤنڈ ہیں جتنے موجود ہیں اس پر زکوٰۃ ہے. اب چاندی کے لیے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نصاب ثابت ہے وہ ہے 5 اوقیہ. 5 اوقیہ آج کل کے لحاظ سے بنتا ہے تقریباً 595 گرام، اور جس کی قیمت میں دیکھ رہا تھا تو اس کی قیمت تقریباً 333 پاؤنڈ بنتی ہے. اور اگر 333 پاؤنڈ تک یعنی کہ 52.5 تولہ چاندی یا 595 گرام کسی کے پاس چاندی موجود ہے کسی بھی شکل میں، خواہ زیور کی شکل میں یا کنز کی شکل میں، تو اس پر وہ زکوٰۃ دیں گے 2.5% کے لحاظ سے. سونا اگر کسی کے پاس موجود ہے تو سونے پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 20 مسکال زکوٰۃ ہوتی ہے. 20 مسکال یہ اسلم کے زمانے میں تھا، تو آج کے دور میں یہ بنے گا تقریباً 85 گرام بنتا ہے، اور یا پھر 7.5 تولے سونا. تو اس کی قیمت میں دیکھ رہا تھا کہ اس کی قیمت تقریباً 3,300 پاؤنڈ بنتی ہے. تو گویا 3,300 پاؤنڈ اگر کسی کے پاس موجود ہے، یہ رف سا اندازہ ہے، اوپر نیچے قیمتیں ہوتی رہتی ہیں، تو وہ اس پر زکوٰۃ دے گا. اب نقدی کے لیے یہاں پہ میں ایک دلچسپ بات اپنے سامعین کے لیے عرض کرنا چاہوں گا کہ فقہ میں کچھ سال پہلے تک ہماری فقہ میں یہ تھا کہ اگر کسی کے پاس روپے ہیں تو وہ چاندی کو نصاب بنا کر، چاندی کو معیار بنا کر سامنے رکھے جاتے تھے. یعنی اگر کسی کے پاس 333 پاؤنڈ، جیسا کہ میں نے ابھی قیمت بتائی 333 پاؤنڈ ہے، وہ 1 سال تک رہتے ہیں اس کے پاس، تو اس پر زکوٰۃ ہے. لیکن حال ہی میں سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بن عزیز نے ایک بڑے پیارے انداز سے حضور نے جو زکوٰۃ کا نصاب ہے جو نقدی کے لیے ہے، پاؤنڈز کے لیے ہے، وہ حضور نے اس کو سونے کے ساتھ منسلک کر دیا ہے کہ گولڈ کے ساتھ. اور اس کی دلیل بڑی پیاری دی ہے. حضور نے فرمایا کہ زکوٰۃ کا ایک اصول ہے کہ آنسم نے فرمایا ہے کہ تؤخذ من الاغنیاء، کہ جو زکوٰۃ ہے وہ غنی سے، مالدار سے لی جاتی ہے، اور ترد الی الفقراء، کہ اور دی کس کو جاتی ہے؟ غریب لوگوں کو. حضور نے فرمایا کہ آنسلم کے زمانے میں یہ نصاب تھا، اور دونوں نصاب ملتے ہیں، چاندی کا نصاب بھی ملتا ہے اور سونے کا نصاب بھی ملتا ہے. لیکن آج دیکھا جائے تو 333 پاؤنڈ والا شخص جس کے پاس 1 سال 333 پاؤنڈ رہتے ہیں، ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بڑا مالدار آدمی ہے. لیکن دوسری طرف اس کو اگر کمپیئر کریں سونے کے نصاب سے، تو جس میں 3,300 پاؤنڈ ہے، کہاں 333 پاؤنڈ اور کہاں 3,300 پاؤنڈ. تو اگر اس کے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو سونے کے نصاب والا شخص ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک مالدار شخص ہے اور اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے. تو اس بنیاد پہ حضور نے فرمایا. میں بلکہ سامعین کے سامنے حسب کا وہ ارشاد بھی پیش کرنا چاہوں گا جس پہ حضور نے یہ بیان فرمایا. حضور فرماتے ہیں کہ چاندی کے لیے چاندی والا اور سونے کے لیے سونے والا ہی نصاب ہوگا، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رائج فرمایا تھا. پھر فرمایا جہاں تک نقد روپے کے لیے نصاب زکوٰۃ کی بات ہے تو اس وقت دنیا کی اکثریت سونے کو ہی معیار زر بنائے ہوئے ہے، اس لیے نقد روپے کی زکوٰۃ میں بھی سونے کو ہی معیار سمجھا جائے گا. یہ 2014 میں حضرت صاحب نے یہ اصول بیان فرمایا. تو سامعین کے لیے یہ عرض کر دوں کہ تقریباً 85 گرام سونا، اور اس کے مطابق اگر آج 1 سال تک رقم رہتی ہے تو 3,300 کے قریب یا اس اوپر نیچے ہوتا ہے، تو اس پر زکوٰۃ ہوگی 2.5% کے حساب سے.
جزاک اللہ منصور صاحب.